غدیر ایک مقام ہے، خم، غدیر خم، خم جگہ ہے جہاں پر ایک تالاب تھا۔ تالاب کو عربی زبان میں غدیر کہتے ہیں۔ جوفہ کے مقام پر حج سے واپسی پہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتماع میں ایک خطبہ دیا، اور اس کا جو مین حصہ ہے وہ حدیث غدیر ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ یا ھذا علی مولاہ۔ اس سلسلہ کے اندر دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک ہے حدیث غدیر کا پس منظر اور ایک ہے عید غدیر کا پس منظر، یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں۔ اور پھر ایک ہیں وہ لوگ کہ جن کے بڑے صدیوں سے عید غدیر مناتے آ رہے ہیں، اور ایک ہیں نئی نئی سواریاں جنہیں اب شوق ہو رہا ہے عید غدیر منانے کا۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہمارے مخاطب ہیں، اور دونوں کے لیے ہی ہم اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ حقیقی طور پر ان کو بتایا جائے کہ پس منظر کیا تھا، خطبہ کیا تھا، خطبے کے الفاظ کے صحیح مطالب کیا ہیں، پھر اس کو جن کو خطبہ دیا گیا، سب سے پہلے جن کا ہاتھ پکڑ کے دیا گیا انہوں نے اسے کیا سمجھا، پھر جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے دیا گیا انہوں نے کیا سمجھا، پھر ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا سمجھا، اور چلتے چلتے پھر بعد کے اسلاف میں سید نا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سمجھا، حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سمجھا، اور ہم نے کیا سمجھا۔ تو اس لیے یہ نہایت ہی اہم گفتگو ہے جس پر آگے مستقبل کے سالوں میں مسلک کے تحفظ کا بہت زیادہ مدار ہے۔ جس طرح آیت کا شان نزول ہوتا ہے تو حدیث کا شان ورود ہوتا ہے، تو حدیث کے شان ورود کو اگر سمجھ لے تو پھر حدیث کے معنی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو حدیث غدیر کا شان ورود وہ مسند امام احمد میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے۔ میں مستدرک للحاکم سے اختصار سے بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ جتنی کتابیں ہیں سب میں اس کا ذکر ہے، اور پھر بالخصوص اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں اسی کتاب سے پیش کروں گا جس کو سنتے ہی بہت لوگوں کے بڑے دل دہل جاتے ہیں تصفیہ سے۔ تو یہ مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود راوی ہیں، کہتے ہیں غزوت مع علی رضی اللہ تعالی عنہ الی الیمن، کہ میں دوسرا ترجمہ تفصیل وہاں سے بیان کروں گا، غزوت مع علی کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ یمن میں جہاد کیا، فرأیت منہ جفوۃً، میں نے یہ صحابہ کی آپس میں بات چیت ہے اسی لحاظ سے بیان کر رہا ہوں، میں نے ان سے کچھ جفا دیکھی، فقدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت علی، تو میں نے آ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، فتنقصتہ، تو میں نے تذکرے میں ان کی شکایت لگائی، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو کہتے ہیں فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، تو جب میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نقص کی نسبت کی کہ مجھے ان پر یہ اعتراض ہے یہ اعتراض ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا، یعنی جس طرح غصہ آ جاتا ہے، فقال یا بریدہ،
अलस्तु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं मोमिनीन को उनकी जानों से भी ज़्यादा महबूब नहीं हूँ? क़ुल्तु बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें हमारी जानों से भी बढ़ के महबूब हैं। फ़क़ाला मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, यानी तुम मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पे एतराज़ ना करो, अगर तुम्हारा मेरे साथ प्यार है, मैं तुम्हारा महबूब हूँ, तो जिसका मैं महबूब हूँ मौला अली भी उसके महबूब होने चाहिए, अली भी उसके महबूब है। तो ये कैसे हो सकता है कि मुझसे तुम मोहब्बत करो और अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु से तुम बुग़्ज़ रखो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ मोहब्बत जो है उसका तकाज़ा है कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी मोहब्बत की जाए, यानी ज़रूरी तौर पर ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब यहाँ पर सारी बहस जो है वो लफ्ज़ मौला पर है। मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, कोई सुन्नी ऐसा नहीं जो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के मौला होने का इनकार करे, मगर कोई सुन्नी ऐसा नहीं जो इस हदीस को हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा बिला फसल होने की दलील समझे। मौला सब मानते हैं, यानी अहले सुन्नत व जमात। हम नासबियों या खारजियों की बात नहीं कर रहे, अहले सुन्नत हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को मौला मानते हैं। राफ़ज़ी भी लफ्ज़ मौला का इकरार करते हैं। ये हदीस अगरचे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहिमा दोनों ने ज़िक्र नहीं की अपनी सहीहैन के अंदर, मगर ये हदीस बिल्कुल सही हदीस है, यानी इसमें कोई कमज़ोरी नहीं इन अल्फाज के अंदर जो मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु या फ़हाज़ा अलियुन मौलाहु। बाकी जामे तिरमिज़ी में, सुनन निसाई में, दीगर हज़ारों किताबों के अंदर जो है वो ये असल अल्फाज मौजूद हैं। बाद वाले जो हैं अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु, उसके लिहाज से बहस है कि उनकी फ़नी हैसियत क्या है, लेकिन ये जो अल्फाज हैं मेन, इन के अंदर अहले सुन्नत का कोई इख्तिलाफ़ नहीं कि जिसमें कहा जाए कोई कहे कि सनद कमज़ोर है या इस तरह का कोई मामला नहीं है। अब बहस सारी जो है वो लफ्ज़ मौला पर है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा पर अगर ईद मनाई जाए तो थोड़ी है, तो इस बुनियाद पर अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी सहाबी को कोई लक़ब दे रहे हैं तो कोई कहता मैं ईद मनाऊंगा, तो ज़रूर मनानी चाहिए। लेकिन एक झूठ पर ईद मनाना, पहले झूठ गढ़ना और फिर उस पर ईद मनाना, और झूठ भी ऐसा कि जिसका हमला कुरान पे होता हो, जिसका हमला पूरे दीन पे होता हो, जिसका हमला सारे अहले बैत और सारे सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम पर होता हो, वो झूठ तो सुनना भी जायज़ नहीं, उसकी ईद कैसे जायज़ हो सकती है? तो इस हदीस के अंदर ये जो इसका पस मंज़र है वो भी लफ्ज़ मौला समझने के लिए मुआविन करार पाएगा। और इसके अलावा एक पस मंज़र है हज़रत उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से, एक हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से, वो भी इसी चीज़ की वजाहत करेंगे जो लफ्ज़ मौला का मतलब हम अहले सुन्नत व जमात लेते हैं। रवाफ़िज़ मौला का मतलब मुतसर्रिफ़ फ़िल उमूर करते हैं। मौला का मतलब औला बिल इमामा, इमामत का हकदार, और मुतसर्रिफ़ फ़िल उमूर। और हम अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक खुलासा ये है कि मौला बमाना महबूब है, यानी सरकार
یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ہلکا نہ جانو، یہ یوں فرض ہے جیسے میری محبت فرض ہے، اور اس کے بھی کچھ اسباب ہیں کہ یہ اعلان کیوں ضروری سمجھا دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے برعکس، ان کے لیے یہ اعلان کیوں ضروری سمجھا؟ کیونکہ جب ہم مولا بمانا محبوب کرتے ہیں تو وہ کہیں گے تو وہ تو محبت تو سب کی ہے، پھر ان کی کیا خصوصیت ہے؟ تو وہ بھی آگے جا کر ہم بیان کریں گے اس کا سبب۔ اب مطلقاً جو لفظ مولا ہے، چونکہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، اگر صرف قرآن مجید کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر ہی لفظ مولا کے کئی معنی ہیں۔ لفظ مولا کے معنی کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید میں ایک ہوتا ہے مولا نسب، نسب کے لحاظ سے مولا، جس طرح کہ سورہ نساء کے اندر ہے وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ۔ اب یہاں پر جو موالی ہے، موالی مولا کی جمع، تو یہ مولا نسب ہے، نسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے کوئی کسی کا مولا۔ اب ظاہر ہے کہ لفظ مولا کا یہ معنی وہاں تو نہیں کر سکتے جب اللہ کو مولا کہا جا رہا ہو، تو ہر جگہ دیکھنا پڑے گا، صرف لفظ مولا نہیں دیکھیں گے، ما قبل ما بعد دیکھیں گے، اور اس کے بعد جا کر ہدایت مل سکتی ہے۔ ایسے ہی مولا بمعنی ولایت دین، ولایت دین وہ کیا ہے؟ مثلا سورہ انفال میں ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں۔ یہاں اگرچہ لفظ مولا نہیں لیکن لفظ ولی ہے جو کہ مترادف ہے اس کا، تو یہاں بھی اصل بات ہے ولایت علی کی۔ تو ولایت کے لیے یعنی یہ ایک علیحدہ ہمارا موضوع ہے جس کو بڑا محنت سے سمجھانا پڑے گا کہ ولایت علی کا لفظ جس وقت روافض بولیں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، اور سنی بولیں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ولایت علی کا لفظ بولیں تو اس کا مطلب، یا اعلیٰ حضرت بولیں، مجدد صاحب بولیں، پیر میر علی شاہ صاحب بولیں، تو ولایت علی کا مطلب ہے اللہ کا ولی ہونا، اولیاء میں سے عظیم ہستی، ولیوں کے شہنشاہ۔ لیکن جب رافضی ولایت علی بولے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خلافت علی، امامت علی، یعنی خلافت بلا فصل، یہ ان کے نزدیک ہے ولایت علی۔ اور ہمارے بھولے بھالے بادشاہ جو ہیں وہ تو اس لفظ میں بھی آج تک امتیاز نہیں کر سکے کہ اگر برطانیہ میں بیٹھ کے کسی نے عید غدیر کے موقع پر ولایت علی کانفرنس کرنی تھی، ویسے تو تشبہ سے بچنا چاہیے تھا کہ وقت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور حدیث تو ثابت ہے مگر یہ تاریخ تو قطعی ثابت نہیں ہے کہ 18 ذوالحج کو ہی خطبہ دیا تھا۔ اب اس موقع پر برطانیہ میں کچھ پیر کر رہے ہیں ولایت علی کانفرنس انہوں نے کی، تو کم از کم عوام کو سمجھا تو دیتے کہ ہماری ولایت اور ہے، روافض کی ولایت اور ہے۔ ان کے نزدیک ولایت علی کا نعرہ خلافت بلا فصل کا نعرہ ہے، اس واسطے وہ ہر اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں، یا وہاں وہ ولایت سے مراد غوث قطب ہونا بیان نہیں کر رہے ہوتے، ولی اللہ کہہ کے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ غاصب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل تو یہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور ان سے خلافت بلا فصل چھین لی گئی، اور اذان میں بھی وہ مسلمانوں کو یہ تانا دے رہے ہیں، اتنا بڑا تانا۔ تو یہاں پر دوسری آیت میں نے پیش کی جس میں ہے ولایت الدین، کہ مسلمان ایک دوسرے کا مولا ہے، ایک دوسرے کا ولی ہے، یا مولا بمانا ولی، کہ یہ آپس میں ان کو ولایت حاصل ہے۔
تیسرے نمبر پر وہ ہے مولا الملک، جس طرح قرآن مجید میں ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف جو ان کا حق مولا ہے، حق مالک ہے۔ یہ قرآن میں مولا مالک کے معنی میں ہے۔ آگے ہے مولا العتق، یعنی جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرے وہ اس غلام کا مولا ہے، اور جو آزاد ہو وہ آزاد کرنے والے کا مولا ہے۔ یعنی یہاں مولا جو ہے وہ ازداد میں سے ہے، یعنی مولا کے معنی آپس میں ضدیں بھی ہیں، مولا کے معنی آپس میں ضدیں بھی ہیں، یعنی ایک ہے آزاد کرنے والا، دوسرا ہے آزاد ہونے والا، تو ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جو آزاد کرے کسی غلام کو وہ بھی مولا ہے، اور جو آزاد ہو وہ بھی مولا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مولا ہیں۔ آزاد کرنے والا موتق وہ موتق کا مولا ہے، اور موتق اور عتیق وہ موتق کا مولا ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، یہ ہم پنجابی میں بھی کہتے رہتے ہیں۔ جب کوئی بس کنڈکٹر دیکھتا ہے اڈے کی طرف اور سامنے کوئی بندہ کھڑا ہے تو وہ ڈرائیور کو کہتا ہے بریک لگانا، سامنے سواری کھڑی ہے، اور اس بندے سے کوئی پوچھتا ہے کیوں کھڑے ہو، وہ کہتا ہے سواری کے انتظار میں کھڑا ہوں، بس سواری آ گئی ہے۔ تو یہ کنڈکٹر اسے سواری کہہ رہا ہے اور وہ اس بس کو سواری کہہ رہا ہے۔ تو لفظ سواری کے معنی میں معنی آپس میں ضدیں ہیں، ازداد میں سے ہیں، تو اس طرح ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ تو مولا کا یہ بھی ہے کہ آزاد کرنے والا بھی مولا ہے، اور جو آزاد ہوا ہے وہ بھی مولا ہے۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے سورہ احزاب کے اندر، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تم ان کے باپ نہ جانو، یعنی کوئی غلام ملا ہے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، اور کیا ہیں، تمہارے موالی ہیں۔ اب آزاد کرنے والا بھی مولا ہے، جس کو کرتا ہے وہ بھی مولا ہے۔ ایسے ہی ایک ہوتا ہے مولا النصرہ، مدد کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کہ ایمان والوں کا تو مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا۔ تو کافروں کا خالق ہے وہی اللہ، مالک ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، مگر کافروں کا کوئی پیار سے مدد کرنے والا نہیں کہ ان سے انہیں رزق بھی دے، ساتھ پیار بھی کرے۔ انہیں کھلاتا ضرور ہے مگر پیار نہیں ان سے کرتا۔ تو ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو خلاصہ بیان کیا وہ اس لیے کہ مولا کا معنی معین نہیں، مولا کا معنی دیکھیں گے ما قبل ما بعد کو دیکھ کر کہ نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے اور پس منظر کیا ہے۔ تو یہاں پر مولا کے لحاظ سے جو ان کا مطالبہ ہے روافض کا، اس کے مقابلے میں ہر لحاظ سے دلیل موجود ہے۔ یعنی ان کا یہ اصرار کہ مولا بمعنی متصرف فی الامور، اور دوسرا مولا بمعنی اولا، اور پھر اولا لے کے ایک اور تعویل کہ اولا، اور اولا جو ہے وہ اس کے آگے کئی شعبہ جات ہو سکتے ہیں، اولا بالعلم، اولا بالحکمت، لیکن اس کو پھر جا کے اولا بالامامہ کے ساتھ ملانا، یعنی اتنے موڑ کاٹنے کے بعد وہ یہاں خلافت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں بہت طویل باتیں ہمارے اکابر نے کی، یہ شرح مواقف ہے میر سید شریف سند جرجانی کی،
انہوں نے 393 صفحے پر جلد نمبر 8 میں اس لفظ مولا کی بحث کر کے روافض کو جواب دیا ہے۔ ایسے ہی اس کے ساتھ ہے شرح مقاصد علامہ تفتازانی کی، یہ جلد نمبر 3، انہوں نے 503 صفحے پر حدیث غدیر کا مطلب بیان کرتے ہوئے لفظ مولا کا معنی بیان کیا ہے اور روافض کو جواب دیا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر تحفہ اثنا عشریہ ہے فارسی میں، اور دیگر علم کلام کی بہت سی کتابیں ہیں۔ اب میں چونکہ یہ بات جیسے علماء سن رہے ہیں یا سنیں گے، ایسے ہی عوام بھی، اور اکثر عوام سنیں گے اور ان کی اصلاح زیادہ پیش نظر ہے، تو اس لیے میں ساری عربی عبارات پڑھنے کی بجائے خلاصہ بیان کر کے ساتھ پھر اپنے موقف پر عربی سے دلیلیں پیش کروں گا۔ تو یہ جو لفظ مولا کے لحاظ سے اولا معنی لینا، اولا، یہ اس لیے غلط ہے کہ جو لفظ مفعل کے وزن پر ہو اس کی جگہ مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ مفعل کا وزن یعنی مفعل یہ ہے لفظ مولا، مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو اگر یہاں مولا کا معنی اولا لیں تو پھر کیا ہوگا کہ مفعل کا وزن جو ہے وہ افعل کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک لغت کا ماہر ابو زائد وہ اس کو جائز سمجھتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا قائل نہیں کہ یہ اولا مولا کا لغوی معنی ہے۔ یعنی ساری عربی گرامر میں سے جس نے یہ کہا کہ مولا اولا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اس نے بھی کہا کہ ما حاصل اور خلاصہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ لفظ اولا جو ہے یہ مولا کا لغوی معنی ہو اس کے معنی میں سے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا رد کیا۔ یہ تفسیر کبیر جلد نمبر 15 کے اندر آپ نے نام لے کر اچھی طرح فَكَانَ يَجِبُ أَن يَصِحَّ أَن يُقَالَ هَذَا مَوْلَى مِن فُلان كَمَا يُقَالُ هَذَا أَوْلَى مِن فُلان، یہ رد کیا کہ مولا اولا کے معنی میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر مولا اولا کے معنی میں ہو تو جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہونا چاہیے، اور اولا من سے استعمال ہوتا ہے، یعنی اولا کے بعد لفظ من بولا جاتا ہے کہ فلان اولا من فلان، تو جبکہ مولا کے بعد لفظ من استعمال نہیں ہوتا، تو اس بنیاد پر یعنی لغوی طور پر گنجائش ہی نہیں ہے کہ لفظ مولا کا معنی اولا کیا جائے۔ اگر اس کا معنی اولا ہوتا تو پھر جیسے لفظ اولا استعمال ہوتا ہے ویسے لفظ مولا بھی استعمال ہوتا، جبکہ اولا تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ امام راضی کہتے ہیں انما نبہنا علی ہذی الدقیقہ لأن الشریف المرتضی لما تمسک بامامت علی بقول علیہ السلام من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ ایک رافضی نے حدیث سے لفظ مولا کا معنی اولا سے کرنا چاہا، تو میں اس لیے کہتے ہیں، میں اس نکتے پہ زور دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی یہ دلیل تمہارے سامنے بیان کرے تو اسے پوچھو کہ کہیں ایک جگہ بھی پوری عربی گرامر میں کوئی دکھا دو کہ جہاں پر جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہوا ہو، کیونکہ اولا تو من کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ اب سارا کفر اسلام کا فرق اس سے ظاہر ہوگا، جہنم اور جنت کا فرق۔ حدیث کی سند پر تو اعتراض نہیں،
متن پر تو اعتراض نہیں، معنی کے اوپر سارا مدار ہے کہ ایک وہ معنی ہے کہ جسے وہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اس کی عید منانی چاہیے، اور دوسرا وہ معنی ہے جو حقیقی طور پر کہ جو ہم کریں گے تو وہ ماتم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ سارا یعنی عربی قواعد کی بنیاد پر پتہ چلے گا کہ حقیقت یہاں پر کیا ہے۔ تو مولا بمانا اولا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ مولا بمانا متصرف فی الامور، مولا بمانا متصرف فی الامور، یا مولا بمانا متولی، مولا بمانا متصرف فی الامور کہ جس کو ہولی سولی سب چارج حاصل ہو، جو چاہے کر سکے۔ تو اب تو اتنا خطرناک معنی بن جائے گا لفظ مولا کا اگر یہ معنی بنائیں، کیونکہ ساتھ سرکار کو بھی تو مولا ہی کہا جا رہا ہے۔ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، تو مطلب یہ ہوگا کہ جس کے لیے میں متصرف فی الامور ہوں اس کے لیے علی بھی متصرف فی الامور ہیں۔ تو سب سے پہلے تو معاذ اللہ مولا علی کے لیے نبوت میں پارٹنرشپ ثابت ہوگی، چونکہ بادی کے تو لفظ نہیں ہے کہ جس کا میں آج مولا ہوں میرے بعد علی اس کے مولا ہیں، بادی کے لفظ نہیں ہے، اور نہ ہم شامل کرنے دیں گے کسی کو۔ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، یعنی فعلی بادی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو مطلب کیا بنا؟ معنی وہ کرنا جو ابھی سے نافذ ہو، جو ابھی سے نافذ ہو، چونکہ بادی کا ذکر نہیں ہے اور ابھی سے نافذ ہو، تو جتنے اختیارات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں متصرف فی الامور ہونے کے لحاظ سے، وہ تو نبوت ہے۔ تو اسی وقت ساتھ مولا علی کو بھی وہی سارے اختیارات مانے جائیں لفظ مولا سے، متصرف فی الامور کے لحاظ سے، تو پھر تو معاذ اللہ جو علیحدہ شیعوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کا نبوت میں حصہ تھا، کچھ رافضی اس کے قائل ہیں کہ اصل نبی ہی وہ تھے، فرشتے سے غلطی ہوئی، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ کچھ اس کے قائل ہیں کہ نبوت سانجی تھی، آدھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور آدھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ باقاعدہ ایک ان میں سے پورا فرقہ ہے ایک۔ اب اگر مولا کا معنی وہ جو ضد کر بیٹھے ہیں کہ متصرف فی الامور ماننا ہے، تو سرکار خود ظاہری حیات میں زندہ ہوں اور دوسرا کوئی بندہ سرکار جتنے ہی اختیار رکھے، حلال کو حلال، حرام کو حرام، اللہ کے حکم پر، یہ سب کچھ، تو پھر اس کا تو مطلب یہ بنا کہ وہ نبوت میں آدھا حصہ رکھتا ہے کہ جتنا سرکار کو اختیار ہے اتنا اسی شخص کو بھی اس وقت اختیار ہے، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور ایسے ہی اس کے ساتھ یہ بھی یعنی لازم آئے گا معاذ اللہ نتیجتاً کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معطل ہو جائیں، کہ جب پورے کے پورے اختیارات ہی ایک دوسرے بندے کے لیے دے دیے گئے ہیں اسی وقت، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اختیارات کے لیے یعنی آپ یا تو آرام کریں یا تعطل کا لفظ معاذ اللہ بولا جائے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کی آخری گھڑی تک اور آج بھی اللہ کے فضل سے نبی ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہ جس کا وہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ متصرف فی الامور کرو، چونکہ متصرف فی الامور ہوگا تو پھر مطلب خلیفہ بنے گا، تو جب متصرف فی الامور لیں گے تو بادی کا تو ذکر نہیں، اسی وقت متصرف فی الامور ماننا پڑے گا۔ تو ایک لحاظ سے تو نبوت میں شراکت لازم آئے گی، اور دوسرے لحاظ سے عقلاً ممتنع لازم آئے گا کہ بیک وقت اصل بھی پایا گیا، اصل کا خلیفہ بھی پایا گیا ہے، کہ جنہوں نے جو کام کرنا تھا بعد میں جا کر وہ اصل ذات کے ہوتے ہوئے ہی عملاً خلیفہ بن چکے ہیں، چونکہ بادی کا تو ذکر نہیں ہے۔ اور اگر مزید ہم ان کو گنجائش دیں کہ چلو بادی لکھا ہوا تو نہیں، تمہیں کہتے ہیں کہ چلو بعد میں منا لو،
تو پھر ٹھیک ہے، بعد میں تو پھر من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. تو چوتھے درجے میں بھی جب خلافت ملے گی متصرف فی الامور ہونا پایا جائے گا تو تمہارے معنی کے مطابق تو وہ بھی تو بعد میں ہی ہے. یعنی اگر بعد والا اضافہ کرنا ہے تو پھر جھگڑا ہی نہیں ہے، پھر چوتھے نمبر پر بھی بعد میں ہی ہے. تو بات تو ہو رہی ہے خلافت بلا فصل کی. تو اس بنیاد پر یہ جو دو معنی ہیں، اولا بالامامت اور ساتھ متصرف فی الامور، یہ صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ اس پر کئی قباحتیں آگے مترتب ہوتی ہیں، اور ان کا قیامت تک ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں کہ جو مولا بمعنی متصرف لینے سے جو اس پر قباحتیں مرتب ہوتی ہیں. ہمارا بیان کردہ معنی کیا ہے؟ وہ ہے محبوب. تو اسی وقت نافذ ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں. اور اب شان ورود کو دیکھو، شان ورود کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل میں پیار نہیں تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور میں نے یہ اعتراض کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا. یعنی ایک دلیل میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ میں نے اعتراض ہی غدیر خم کے مقام پر کیا. ایک یہ ہے کہ حج سے پہلے کیا تو واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ سبق دے دیا جائے، اور دوسرا ہے کہ اعتراض ہی وہاں کیا. تو اب یہاں پر پس منظر یہ نہیں ہے کہ جھگڑا چل رہا ہو کہ بعد میں خلیفہ کون ہوگا تو سرکار نے ہاتھ پکڑ کے کہا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اور مولا کا معنی پھر خلیفہ کر لیا جائے. یہ تو بات ہی نہیں تھی، بات تھی یمن کے مسئلے کی. اس کے لحاظ سے یا اس کے ساتھ جو دوسری اس کا جو شان ورود ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اس کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. حضرت اسامہ کا تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا. یہ شان ورود بھی ہماری مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے. مثلا الروض الانیق جو ہے اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صفحہ نمبر 588، الروض الانیق فی اثبات امامت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر بن محمد بن حاتم زنجوی، امام زنجوی کی جو کتاب ہے، تو صفحہ نمبر 588 پر یہ شان ورود اس کا لکھا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ان اسامہ بن زید و علی بن ابی طالب اختصاما، کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. فقال علی لاسامہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ سے کہا انت مولایا، انت مولایا، تم تو میرے غلام ہو. مولا کا معنی غلام بھی ہے نا. انت مولایا، حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے، غلام تو تھے، مگر یہ وہ اسامہ ہیں جن کو حب رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے، یعنی محبوب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسری جگہ وہ حوالہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا علی تجھے پتہ نہیں کہ اسامہ میرا محبوب ہے، تم نے ان کو ایسا کیوں کہا؟ اور حضرت اسامہ سے یہ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو.
اور یہاں یہ الفاظ ہیں، جب حضرت اسامہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انت مولایا، تم تو میرے غلام ہو، فقال اسامہ تو لست مولا لک انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں آپ کا غلام نہیں، میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ بات چلی آپس میں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میرے غلام ہو، ابھی نبوت کی طرف سے قانون جاری نہیں ہوا تھا، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میرے غلام ہو، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لست مولا لک، میں آپ کا غلام نہیں ہوں، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو یہ بات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے بیلنس کر کے فرما دیا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اب یہاں پر خلافت کی کیا بات ہے، یعنی خلافت کا کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ یہاں پر تو محبت کے لحاظ سے گفتگو ہے، اور ما بعد والے جملے بھی ابھی ہم پڑھیں گے، اس سے بھی اسی حدیث کے ما بعد جو ہیں معین ہوگا کہ یہاں بحث خلافت کی نہیں ہو رہی تھی، بحث یہ ہو رہی تھی کہ محبت اور عداوت کا معیار بیان ہو رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مولا علی سے بھی کرے، کیونکہ جو میرا محب ہو، تو اگر مولا علی کا محب نہیں تو پھر میرا بھی محب نہیں، جس کا میں محبوب ہوں اس کے مولا علی بھی محبوب ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ دو شان ورود، اور تیسرا ایک خط لکھا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس میں شکایت تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یمن کے معاملہ میں، تو یہ اس کے جواب میں مقام میں غدیر پر خطبہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہاں تصفیہ سے میں تھوڑا سا تصفیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہ پتہ چلے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصفیہ کا یہ مطلب تھا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے وہ مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، تو تصفیہ کا یہ مطلب ہے کہ احقاق حق کرنا چاہتے تھے۔ احقاق حق کے لحاظ سے یہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں تصفیہ کے اس مقام پر۔ یہ الفاظ بولتے ہوئے یہاں تصفیہ کا خاص مقام ہے صفحہ نمبر 33۔ اب یہ ورقے کے ورقے کتابوں سے نکلنے بھی شروع ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے تصفیہ اتنی مشہور کر دی ہے کہ اب کوئی ملاوٹ کرے گا بھی تو 100 بار بھی کرے، لیکن وہ پکڑی جائے گی چوری کی کہاں سے کوئی کاٹ رہا ہے۔ تصفیہ کے الفاظ جو ہیں یہ پھر مجھے بڑے بڑے پیران طریقت سامنے ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، اور یہ کہ کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ خطبوں نے تیرے چھوڑا نہ شر زمانے میں، خطبوں نے تیرے، ایک تو ویسے تھا نا ہے عجب تیری خطابت اور عجب تیرے مقالے، ادھر چیختے ہیں گورے ادھر پیٹتے ہیں کالے، تو خطبوں نے تیرے چھوڑا نہ شر زمانے میں، تڑپے ہیں مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ خطبوں نے تیرے چھوڑا نہ شر زمانے میں، تڑپے ہیں مرغ قبلہ نما آشیانے میں، یہ فیض ہے آصف مدینے والے کا، نہیں اٹھا وہ جو آیا ہے بس نشانے میں۔ یہ جو 33 نمبر ہے، 33 نمبر یہاں لکھا ہے بلا شبہ، باس کیا ہے؟ متعلقہ حدیث خم غدیر، خم غدیر کا جواب، یعنی جو خم غدیر سے، حدیث غدیر سے جو روافظ خلافت بلا فصل نکالتے ہیں، سیدنا میر علی شاہ صاحب نے یہ لکھا، اور جذبہ پیچھے یہ تھا کہ مجھ سے بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا انکار کرتے پھریں، اور میں نہ بولوں کہ ہاتھ چومنے والے تھوڑے ہو جائیں گے، کہ ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ تو اس بنیاد پر آپ نے لکھا، آپ وہ حدیث تو وہی ہے جو پہلے پڑھ کے سنائی ہے
لکھتے ہیں اس کی وضاحت میں، بلا شبہ یہ جو حدیث ہم نے لکھ کے لگائی ہوئی ہے اوپر، بلا شبہ اس حدیث شریف سے بدیہی طور پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی غایت درجہ فضیلت اور تکریم ظاہر ہوتی ہے، غایت درجہ، حد درجہ، بہت زیادہ، اور یہ اللہ کے فضل سے ہم سب کا ایمان ہے، اور ہر اہل ایمان کے لیے ترغیب بھی ہے کہ وہ عطرت پاک کے ساتھ اسی طرح محبت رکھے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ ہے، ارقبوا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، جو کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، کہ اس پر ایمان کا دار و مدار ہے، اس محبت پر۔ اس کے سننے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی یہ حدیث جب سنی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اثناء ملاقات کہا، ملاقات کے دوران کیا، اے ابو طالب کے بیٹے خوش ہو اور تجھے بشارت ہو کہ تو ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کا مولا ہو گیا ہے۔ یہ باقاعدہ مبارک دی، اور اس کا بھی انکار نہیں مبارک کا، اور مبارک جو منصب ملا وہ تھا ہی باعث مبارک کہ خصوصی طور پر ہر مومن کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب بنایا گیا۔ اب یہاں بھی وہ ایک شیخ فی الاسلام ہے، وہ اس مبارک سے عید غدیر ثابت کرتا ہے، چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنی اللہ کا کہا، ہنی اللہ کا، تو لہذا عید غدیر ثابت ہے۔ تو میں کہتا ہوں وہ درجنوں کتابیں ہیں جن میں ایک اور بھی ہنی اللہ کا ہے، تو پھر اگر صرف ہنی ان پر عید منانی ہے تو پھر ساری عیدیں مناؤ، اور ساتھ اس عید کا مطلب بھی بیان کرو کہ کس وجہ سے عید ہے، کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلتاً، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اذا اراد اللہ عبدا خیرا جعل اللہ فیہ واحدا، جب رب کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو 360 میں سے ایک اسے دے دیتا ہے، اور اس ایک کے ذریعے اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 360 میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلھا فیکا یا ابا بکر، ہنی اللہ کا، یعنی وہاں مبارک دینے والے خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا ایک تو کیا، وہ 360 کی 360 ساری کی ساری جو ہیں وہ تمہارے اندر موجود ہیں، ابو بکر تجھے مبارک ہو۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں بھی اس کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ درجنوں ماخذ کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اب یہاں الفاظ سنیے پیر میر علی صاحب کے اس حدیث شریف کی تقریب کے متعلق، یہ جو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تقریب کا مطلب ہے شان ورود، کہ یہ سمجھ آ جائے کہ پس منظر کیا تھا۔ پیر میر علی صاحب جو پس منظر بیان کر رہے ہیں، آج کے پچھلے یہ طاقت نہیں رکھتے کہ یہ لفظ زبان پہ لائیں۔ اگر یہ ترجمہ پیر صاحب نے نہ کیا ہوتا تو ہمیں کل ضرور انہوں نے گستاخ ڈکلیئر کر دینا تھا کہ پہلے سجدہ پاک کی گستاخی کی، اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر دی، معاذ اللہ۔ تو یہ لفظ بڑوں کی عبارتیں غنیمت ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم یہ بات آگے پہنچا سکتے ہیں۔ تو ترجمہ بے شک وہ اپنی کھول کے تصفیہ ابھی دیکھ لیں یا کل۔ اس حدیث شریف کی تقریب کے متعلق بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر یمن بھیجا تھا۔ اب اس میں کچھ باتیں ایسی آئیں گی کہ جو ویسے ہم بیان کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن وہ حدیث کا حصہ ہیں، اور پھر اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، اس لیے وہ پیر مہر علی صاحب نے بھی لکھی
اور اسی لیے ہم آگے وہ بیان بھی کر رہے ہیں، اور ان میں توہین نہیں، ایک بیان صورت واقعہ ہے۔ تو بریدہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی لشکر میں تھا فتح کے بعد، جب خمس یعنی مال غنیمت کا وہ حصہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وغیرہ کے لیے تھا، غنائم سے علیحدہ کیا گیا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیدیوں میں سے ایک نہایت خوبصورت لونڈی لے کر اپنی صحبت میں رکھ لی۔ ان کے ایسا کرنے سے میرے دل میں ان کی طرف سے قدورت اور انکار پیدا ہوا۔ یہ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ لونڈی رکھی تو میرے دل میں قدورت پیدا ہوئی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور انکار کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اصل میں یعنی ساری ان کی نگرانی میں وہ مہم تھی، میں نے ان سے کہا تم نے دیکھا یہ مرد کیا کر رہا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ مرد کیا کر رہا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی میں نے کہا یا ابا الحسن آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ساری گفتگو کس کی؟ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست بات کی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ جاریہ یعنی لونڈی قیدیوں کے خمس یعنی 5ویں حصے اور مال غنیمت میں آئی، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آ گئی، اور میں نے اسے اپنی صحبت میں رکھا ہے، گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خمس ذوی القربہ کے تقسیم کرنے کا اذن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ یہ پیر مہر علی صاحب اپنی طرف سے ساتھ وضاحت بھی کر رہے ہیں، اور یہ جتنی گفتگو سنی یعنی اس میں سننے کے بعد یعنی یہ پھر اپنے ذہن کو صاف رکھنے کے لیے ہے کہ کسی طرح کوئی خواہش یا کوئی دنیاوی شہوت یا خواہش نفسانی کو ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ جو خمس میں سے شرن حصہ تھا وہ انہوں نے وہ حصہ حاصل کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضرت بریدہ کو ابھی تک اس بارے میں جو قانونی حیثیت تھی، جو مولا علی کو منصب حاصل تھا، اس کا پتہ نہیں تھا، تو وہ اپنی طرف سے دل میں قدورت بنا بیٹھے اور انکار بنا بیٹھے۔ اب اس کے بعد حضرت بریدہ کا بیان ہے، یہ سب پیر مہر علی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جب واپسی پر یعنی حج ہو گیا، کہ یہ معاملہ تھا آخری سال کا، جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے یمن میں، اور یمن سے ہی حج میں آئے تھے۔ اب حج ہوا، حج سے واپسی ہوئی، اور واپسی غدیر خم کے مقام پر پھر وہاں یہ پوچھا حضرت بریدہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہاں پھر شکایت لگائی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بریدہ کا بیان ہے کہ جب واپسی پر میں غدیر خم میں حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں بھی یہ ماجرا عرض کیا، وہاں بھی یعنی جیسے میں پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود کہہ چکا تھا، تو وہاں بھی میں نے یہ ماجرا عرض کیا۔ اور یہ وہ مقام ہے یعنی جہاں سے مصر والے حاجی مصر کی طرف شام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور باقی مدینہ منورہ کی طرف، یعنی وہ ایسا چوک ہے جہاں سے کئی رستے نکلتے ہیں، تو اس جگہ پھر سارے صحابہ بھی اکٹھے تھے، تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بریدہ، شاید تو نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمن جانا۔ یہ ترجمہ ہے حدیث کا جو پیر صاحب کر رہے ہیں، اور خود راوی حضرت بریدہ ہیں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابہ منافقت تو تھی نہیں معاذ اللہ، تو جو دل میں تھا اس کا اقرار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہاں میرے دل میں ان کے بارے میں یہ انکار، یہ کدورت، یہ اس طرح کی چیز ہے، جس کو بعض احادیث میں لفظ بغض سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بریدہ علی کو دشمن نہ سمجھ، یعنی علی سے بغض نہ کر، اور اگر پہلے اس سے کچھ محبت رکھتا ہے تو اب اس سے زیادہ محبت رکھ. علی کا حصہ خمس سے اس لونڈی کے علاوہ اور بھی تھا، یعنی وہ تو حصے سے کم ابھی لیا ہے انہوں نے. اور یہاں فرما من کنت مولاہ فعلی مولاہ. یہ ہے شان نزول، شان ورود اس حدیث کا. اب پیر میر علی شاہ صاحب یہاں لکھتے ہیں بریدہ سے اسی واقعے کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ میری بات سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، جو شروع میں مستدرک للحاکم سے پڑھی ہے حدیث. اور آپ نے فرمایا اے بریدہ علی کی طرف سے بدگمان نہ ہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ تمہارا مولا ہے، کیونکہ جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اب اصل مقصد معنی کو متعین کرنا ہے. اب یہاں پر لفظ سنیں آگے. یہ ٹھیک ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کو رافضی تو نہیں مانے گا، رافضی بڑوں کو نہیں مانتا. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کو حیا نہ ہو، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی حیا نہ ہو، تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کیا حیا کرے گا. لیکن جو داتا صاحب کا بورڈ لگا کے گامے شاہ سواریاں اتارتے ہیں ان کو تو حیا ہوگی پیر میر علی شاہ صاحب کی. کم از کم عید غدیر منانے سے پہلے یہ تحریر ہی پڑھ لیں، عید غدیر سے پہلے تصفیہ کی تحریر کہ عید غدیر منائی جا رہی ہے اس استدلال پر کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت بلا فصل مل گئی، اس کی سند ہے. اور پیر میر علی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ غنیمت ہے سیدوں میں سے ایک بڑے سید کا یوں لکھ جانا. پیر میر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں خم غدیر کے واقعہ کے اس بیان سے، خم غدیر کے واقعہ کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو بریدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا. یعنی اس کا پس منظر بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دوستی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے، اور علی سے عداوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت ہے. بریدہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے سب اصحاب میں سے کسی کے ساتھ ایسا پیار نہ تھا جیسا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. تو یہ پیر میر علی صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے. اب دیکھو یعنی ایک تو ہوتا ہے نا چیچی کا کام بنانا، پنجابی میں، عربی میں کہتے ہیں حبہ سے قبہ بنانا، دانے کا گنبد بنانا. یہاں تو دانا بھی نہیں، یعنی جس کو روافض آگے اتنا بڑا اس کا جشن منانا چاہتے ہیں. اور یہ دیکھو الغدیر، یہ پہلی جلد ہے، ایسی 13 جلدیں انہوں نے، اتنا ان کا کو شرح صدر ہے جھوٹ بولنے میں. یعنی اس من کن تو مولا ہو میں سے حدیث غدیر سے اپنا جھوٹا مطلب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 13 جلدیں لکھی ہوئی ہیں. اور پھر یہاں یہ وضاحت ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ کتنا بڑا کام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ان کے بقول اتنا بڑا اعزاز نہیں تھا دنیا کا جتنی بڑی عید غدیر خم کی ہے. یہ پہلی جلد میں، دوسری جلد میں
یعنی ایک جگہ کہا یہ عید ہے، دوسری جگہ کہا یہ عید کبیر ہے، تیسری جگہ کہا یہ عید اکبر ہے۔ اب اکبر سے تو آگے چیز ہی کوئی نہیں، عید اکبر ہے۔ کیوں؟ لکھا کہ اس دن اہل بیت کی خلافت کا اعلان ہوا، جو کائنات کا سب سے بڑا مقصود ہے، یعنی سرکار کا آنا یا اعلان نبوت۔ اس دن کو تو ویلیو نہیں ملی معاذ اللہ، لیکن اس دن کو جو ان کے جھوٹ پر مبنی ہے کہ خلافت بلا فصل مل گئی، تو اس کو انہوں نے ان لفظوں سے تعبیر کیا کہ یہاں تو اتنا بڑا موقع اور مرحلہ سامنے آیا کہ اس کی عید ہونی چاہیے کہ اس دن اہل بیت اطہار کا یہ حق ثابت ہوا، اور یہ بہت بڑے ظلم و ستم کے خلاف معاذ اللہ لکھتے ہیں ایک حق کا دن تھا، سچ کا دن تھا۔ اور پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا بکواسات انہوں نے اس پر لکھے۔ تو اب یہاں پیر مہر علی صاحب کہتے ہیں کہ خلافت والی تو بات ہی کوئی نہیں تھی، فضیلت بے حد ہے۔ کیوں؟ اس شخصیت کی تھوڑی فضیلت ہے کہ جن پر کوئی اعتراض کرے تو جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ مگر تھا اعتراض، تھی ایک شکایت کے جواب میں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، بہت بڑی فضیلت ہے شکایت کے جواب میں۔ اب ہم آپ غیب تو نہیں جانتے ہم یقیناً، لیکن اگر پیر صاحب کا حوالہ نہ ہو اور میں کہہ بیٹھوں کہ شکایت کے جواب میں یہ حدیث دی، تو پھر میرا تو یعنی سب سے بڑے گستاخ سے نیچے لقب نہیں ملے گا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ کہتے ہیں شکایت کے جواب میں۔ تو یہ مولا علی کہتے ہیں کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، حضرت بریدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا۔ اور پھر اگلے صفحے پر کیا کہتے ہیں، صفحہ نمبر 34 پر آپ یہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث خم غدیر کو اپنی خلافت کے لیے سند نہیں سمجھتے تھے، تو اور کسی کی کیا حیثیت ہے؟ جب خود جن کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا وہ سند نہیں سمجھتے تھے اس کو کہ میری خلافت بلا فصل کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور یہاں بھی پہلے ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور وہ بھی میں سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے چمٹ کے ہی پیش کر سکتا ہوں کہ وہ حدیث کیا تھی کہ جس کی وجہ سے یہ پتہ چلا، یعنی جو میں نے گفتگو کی تمہید میں کہا کہ لفظ مولا سے مراد خلافت بلا فصل، یہ خود مولا علی بھی نہیں مانتے اپنے لیے، یہ سارے صحابہ نہیں مانتے، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے، کیونکہ اس کے بعد جو چند دن مزید گزرے اور آگے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں آخری مرتبہ بیمار ہوئے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے خلافت کا مسئلہ تو حل کر دیا ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا ہے، ایسا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو بھی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دے کر اس سے آگے رزلٹ یہ نکالا جو صفحہ 34 پہ تصفیہ میں لکھا ہے۔ یہ جلد نمبر 3 صحیح بخاری شریف 1086 صفحہ اس کا، اور حدیث نمبر 4447 ہے۔ یہ اس بات کی دلیل میں دینے لگا ہوں بخاری شریف سے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اس کو اپنی فضیلت تو سمجھتے تھے مگر اپنی خلافت بلا فصل کی سند نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی جو معنی گھڑا ہے روافظ نے، معنی صحیح ہو تو آگے عید صحیح ہو، اور اگر معنی ہی صحیح نہ ہو تو عید تو کیا وہ بیان کرنا بھی جرم ہے،
صحیح معنی کی عید روز مناؤ، لیکن جو معنی ہی صحیح نہ ہو اس پر تو آگے ایک لفظ بھی اس کی حمایت کرنا یہ ایک جرم برابر کا بنے گا کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا ایک اسلام پہ حملہ کیا تھا ایک چیز گھڑ کے، یہ بھی انہی کے ساتھ نتی ہو رہے ہیں، اور اوپر نام حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا ہوا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ علیل ہو گئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پاس تھے، حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس وقت صبح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجهه الذی توفی فیہ، جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، اس موقع کی بیماری کے موقع پر رات پاس رہ کے عیادت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے صبح جب باہر نکلے، فقال الناس، تو لوگوں نے پوچھا، یا ابا الحسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحسن، یہ کنیت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے ابو الحسن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، آپ نے صبح کیسے کی؟ فقال اصبح بحمد اللہ باریا، الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، جیسے حکم بھی ہے کہ جواب ایسے ہی دینا چاہیے۔ فآخذ بیدہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فقال له انت واللہ بعد ثلاث عبد العصا وانی واللہ لارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی تجھے نہیں پتا، میں جانتا ہوں، ہمارا جو خاندان ہے خاندان عبد المطلب، میں بڑے جب دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو مجھے پتا ہے ان کے احوال کا، تو کہنے لگے کہ واللہ لارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف یتوفی من وجهی ھذا انی لعارف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت، کہ بنی عبد المطلب جس طرح دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ نشانیاں دیکھ کے، تو یہ نہایت افسوسناک بات میں بتا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت طبیعت کی صورتحال ہے، تو سرکار دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، یعنی اب واپس صحت نہیں لوٹے گی۔ میں جو عبد المطلب بنی عبد المطلب کے چہرے جانتا ہوں، تو کیا ہے، اذهب بنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں کچھ حتمی فیصلے اس وقت کروا لینے چاہیے، سرکار ہوش میں ہیں ابھی، اور بعد میں کون خلیفہ ہوگا؟ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اب فیصلہ کروا لیں تو کتنا اچھا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فَلْنَسْأَلْهُ اذهب بنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلْنَسْأَلْهُ، علی میرے ساتھ چلو، ہم سوال کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ سوال نماز روزے کا نہیں تھا، کیا تھا؟ فی من ھذا الامر، کہ یہ خلافت کس کی ہے؟ اتنا بڑا نظام ہے پوری کائنات کے اندر، آخری امت ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، آگے دشمنوں سے اتنی جنگیں ہیں اور آپس میں اتنے اتحاد کی ضرورت ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھ لیتے ہیں جا کر۔ یہ وجہ ہے کہ پیر میر علی صاحب کہتے ہیں اگر 40-50 دن پہلے اگر غدیر خم پر اتنا بڑا جلسہ ہوا ہوتا اور من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو،
خلافت کی سند ہوتی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پھر اب پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ یعنی یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اردو کے الفاظ یہاں اس سے پہلے لکھے، اور میں وہ بخاری شریف سے نکال کے پیش کر رہا ہوں، اور اتنے نہیں آگے بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان کان فینا علمنا ذالک، کہ اگر خلافت ہماری ہے، یعنی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا حضرت عباس ہو، خواہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہم دونوں میں سے اگر کسی کی ہے تو پھر علمنا ذالک، اس کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ وَإِن كَانَ فِي غَيْرِنَا، اور اگر بنی عبد المطلب کے پاس نہیں خلافت، ہمارے علاوہ ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، کوئی اور ہیں، تو علمنا ہو، پھر بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یہ نہیں کہ پھر ہم رکاوٹ ڈالیں گے، علمنا ہو، ہم جان لیں گے، پتہ تو چل جائے گا نا۔ تو یہ دو آپشن بیان کر رہے تھے۔ تو اگر اتنا بڑا جلسہ ہو چکا تھا کہ جس کی اب عید منانے کی بھی ضرورت ہے، تو پھر تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم جا کے پوچھ لیں کہ خلافت کس کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ بات جو پیر میر علی صاحب نے لکھی اور ساری امت لکھتی آئی ہے، پیر میر علی صاحب کا اس لیے نام لے رہے ہیں کہ اس وقت سید کارڈ کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات ماننی ہے، کوئی سید پیش کرو۔ تو اب محبوب کا معنی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ ہے، لیکن خلافت بلا فصل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہو، حدیث غدیر کے اندر یہ ہرگز نہیں ہے۔ اور یہاں پر جس وقت ہاتھ پکڑا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کا آگے سے جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا فقال علی ان واللہ لئن سألناها، خدا کی قسم اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا خلافت کے بارے میں کہ خلافت کس کی ہے، فمنعناها، اگر ہمارے سوال کرنے پر سرکار نے منع کر دیا کہ تمہاری نہیں، لا یؤتینا الناس بعدا، تو پھر تو آگے بعد میں اپنی مشاورت کے لحاظ سے بھی چانس ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی سرکار اگر بیان کیے بغیر چلے گئے تو پھر ہے کہ صحابہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کرتے ہیں، وہ فیصلہ پتہ نہیں کس کے بارے میں ہو، لیکن اس میں جو متوقع امیدوار ہوں گے صحابہ کے نزدیک ہمارا بھی ہوگا۔ اور اگر آج سرکار نے منع کر دیا تو پھر تو امیدواروں میں بھی کوئی ہمیں نہیں سمجھ رکھ سکے گا کہ سرکار تو یہ نام تو خود نکال گئے ہیں، لفظ بخاری کے ہیں۔ کیا کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ واللہ لئن سألناها، اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کا سوال کیا، اپنے لیے نہیں، مطلقاً کہ کس کی ہے، اور آگے احتمال تو یہ بھی ہے کہ سرکار یہ فرما دیں جس کی دیا تم نہ مانگو، اگر سرکار نے منع کر دیا فَمَنَعْنَاهَا تو لا يُؤْتِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَ، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ ہمیں خلافت نہیں دیں گے۔ یہ جملہ بھی اس نقطہ نظر میں سنو کہ ان کے دل میں ذاتی اقتدار یا دولت یا حب دنیا کے لحاظ سے 100 میں سے 1% کا کروڑواں حصہ بھی نہیں تھا۔ مطلب خلافت کا دین کی خدمت تھی کہ وہ کس کو یہ بھار کس کے کاندھوں پہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ کہا کہ یہ خدمت کر کے بھی تو ہم نے نیکیاں کمانی ہیں، تو اگر پوچھنے پر منع کر دیا گیا تو پھر ہمارا تو اس خدمت کے لحاظ سے نیکیوں کا حاصل کرنے کا تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ اگر سرکار نے منع کر دیا تو پھر آگے جب اجلاس ہوگا صحابہ کا تو پھر لوگ اس سے منع کر دیں گے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ
لا اسألھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ خدا کی قسم میں تو خلافت پوچھنے نہیں جاؤں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھنے میں نہیں جاؤں گا۔ اب اگر کچھ بھی مطلب ہوتا خلافت والا من کن تو مولا میں، تو فرماتے چچا یہ تو بات ہی کوئی نہیں جو آپ کر رہے ہو، ہمارے فیصلے تو من کن تو مولا میں ہو گئے۔ اور غدیر خم والی حدیث گواہ ہے، سب کچھ اتنا بڑا مجمع تھا صحابہ کا، وہ کون سکتا ہے کوئی دوسرا کسی کا نام لے؟ سارے صحابہ ان کے سامنے ہمارا فیصلہ ہوا ہے۔ تو ہرگز مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ من کن تو مولا فعلی مولا، سچی حدیث کے سچے لفظوں میں سے لفظ مولا کا خود بھی یہ مطلب نہیں مانتے تھے جو روافض نے گڑھا اور پھر اس پر عید غدیر کا سلسلہ شروع کیا۔